کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ بالکل یہیں سے شروع ہوگا؟ قدیم کتابیں صحرا میں دفن ہیں، دروازے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور یروشلم کو 44 بار تباہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کی جگہ، معراج کا مقام، عہد کا صندوق، اور وہ بنیاد کا پتھر جسے کوئی نہیں چھو سکتا، یہ سب کچھ دیکھیں اور جانیں گے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ اٹھ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کو۔ یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ اسی جگہ سے شروع ہوگا، اسرائیل اور فلسطین کی سرزمین پر۔ ہر دیوار، ہر پہاڑ، ہر غار ایک خوفناک پیش گوئی چھپائے ہوئے ہے۔ صحرا میں قدیم متون چھپے ہوئے ہیں۔ قدیم شہر بغیر کسی معلوم وجہ کے تباہ ہو گئے، اور دروازے ایسے کہتے ہیں جو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا یہ مقدس سرزمین ہے یا انسانیت کی تاریک ترین رازوں کی جگہ؟ یہ راز ہزاروں سالوں سے کیوں چھپائے گئے ہیں، اور اب انہیں دریافت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کوئی شہر یروشلم کی طرح اتنی بار گرا اور دوبارہ اٹھا نہیں۔ یروشلم 44 بار فتح اور دوبارہ حاصل کیا گیا۔ ہزاروں سالوں سے تباہ، دوبارہ تعمیر اور دوبارہ حاصل کیا جاتا رہا ہے۔ ہر چکر نے تباہی کے نشان چھوڑے، اور نئی پراسرار باتیں اس کے قدیم دیواروں میں گہرائی تک چھپا دیں۔ فوجیں اس کے دروازوں سے گزریں، انبیاء اس کے کھنڈروں پر روئے، اور سلطنتیں اس کے مقدس پتھروں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑیں۔ پھر بھی لاتعداد معاصروں اور لامتناہی خون ریزی کے باوجود یروشلم زندہ ہے، ہر گرنے اور ہر دوبارہ اٹھنے کی بازگشت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہاں چلنا تاریخ کے سنگم پر کھڑا ہونے جیسا ہے، جہاں کھنڈر کھوئی ہوئی طاقت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر تعمیر دوبارہ رازوں کی سرگوشیاں کرتی ہے جو مرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پرانے شہر کے بالکل مرکز میں ڈوم آف دی راک سنہری چمک کے ساتھ چمکتا ہے، ایک ساتھ دلکش، مقدس اور افسانوں میں لپٹا ہوا۔ اس کے نیچے بنیاد کا پتھر ہے، ایک چٹان جو افسانوں اور داستانوں میں لپٹی ہوئی ہے۔
یہودی روایات کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا امتحان دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وہ مقام ہے جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی معراج کا آغاز کیا۔ کچھ محققین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جس میں 10 احکامات تھے۔ حقیقی مہمہ اس کے نیچے دفن ہے، جو صدیوں سے مہر بند ہے اور چھونے سے منع ہے۔ ڈوم آف دی راک کے نیچے کیا ہے؟ یہ تاریخ کا سب سے پریشان کن غیر حل شدہ سوالات میں سے ایک بن گیا ہے۔ اس سے زیادہ دور نہیں ویسٹرن وال کھڑا ہے، جو یہودیت میں سب سے زیادہ مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ بڑی پتھر کی ساخت ہیرود کے ہیکل کا آخری باقی حصہ ہے، جو 2000 سال پہلے رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ دنیا بھر سے زائرین یہاں آتے ہیں، اپنی دعائیں اس کے دروازوں میں دباتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آسمان اسی جگہ سے سنتا ہے۔ لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین اور صوفیوں کی سب سے زیادہ دلچسپی دیواروں کے نیچے چھپی ہوئی کمروں اور سرنگوں میں سے ہے۔ کیا یہ صرف قدیم بنیادوں کی باقیات ہیں، یا وہاں کھوئے ہوئے خزانے چھپے ہو سکتے ہیں؟ شاید سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کے خزانے بھی ہوں۔ اور تنگ گلیوں میں چرچ آف دی ہولی سیپلکلر ابھرتا ہے، جو چیپلیز محرابوں اور قدیم پتھروں کا بھول بھلیا ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہ وہی زمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، دفن کیا گیا اور ایمان کے مطابق قیامت کے معجزے میں دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہاں ہوا بخور سے بھاری ہے، اور زائرین کے قدم صدیوں سے اس پتھر کو چھونے یا خالی قبر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چرچ صرف ایمان کی یادگار نہیں، بلکہ مسیح کی قربانی اور موت پر فتح کی حتمی گواہی ہے۔ یروشلم میں ایمان اور راز الگ نہیں ہو سکتے۔ ڈوم آف دی راک، ویسٹرن وال اور چرچ آف دی ہولی سیپلکلر نہ صرف عقیدت کی یادگار ہیں، بلکہ غیر حل شدہ سوالات کے محافظ بھی، جو انسانی روح کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اس روشنی اور پتھر کے شہر میں ہر گلی کا کونا ایک راز سرگوشی کرتا لگتا ہے، جیسے سچ یہاں ہی رہتا ہے، ہمیشہ چھپا ہوا اور ہماری پہنچ سے باہر۔ یروشلم سے چند میل جنوب میں بیت لحم ہے، ایک چھوٹا پہاڑی قصبہ جو دنیا کی سب سے مشہور مقامات میں سے ایک بن گیا ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، انسانی تاریخ کا راستہ بدلنے والی کہانی کا عاجزانہ آغاز۔ پھر بھی کروڑوں اور کرسمس لائٹ کی خوش رنگ تصویر کے پیچھے بیت لحم رازوں، افسانوں اور غیر حل شدہ سوالات کی تہوں سے بھری ہے۔
قصبے کے دل میں چرچ آف دی نیٹیویٹی کھڑا ہے، دنیا کے سب سے پرانے مسلسل چلنے والے گرجا گھروں میں سے ایک۔ اس کی قدیم دیواریں صدیوں کی موم بتیوں کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گئی ہیں، جو محراب کے نیچے ایک سادہ غار کی حفاظت کرتی ہیں۔ روایات کے مطابق یہاں اس غار میں مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا۔ ایک چاندی کا ستارہ اس جگہ کو نشان زد کرتا ہے اور دنیا بھر سے زائرین جھک کر اس چھوتے ہیں۔ اکثر آنکھوں میں آنسو لیے چرچ سے باہر نکلنے پر بیت لحم صدیوں اور ثقافتوں کا زندہ موزک بن جاتا ہے۔ تنگ گلیاں پتھر کے گھروں سے گزرتی ہیں، کچھ تو عیسائیت سے بھی پرانے بنیادوں پر بنے ہوئے ہیں۔ شیفرڈ فیلڈ قصبے سے باہر پھیلے ہیں، جو فرشتوں کی خوشخبری کی بائبلی کہانی کی بازگشت کرتے ہیں، جو نداج دہندہ کی پیدائش کا اعلان معمولی چرواہوں کو کر رہے تھے۔ بیت لحم تاریخ کی ہنگامی خیزی سے بچ نہیں سکی۔ بازنطینی، صلیبی، عثمانی اور جدید طاقتوں نے اسے فتح کیا، مضبوط کیا اور دوبارہ تعمیر کیا۔ شہر نے ایمان اور تنازع، عقیدت اور تباہی کے چکر دیکھے ہیں۔ ہر سلطنت نے چرچ آف دی نیٹویٹی پر اپنا نشان چھوڑا، اسے تبدیل کیا، وسعت دی اور دفاع کیا، لیکن اس کے مرکز کے راز کو مٹا نہیں سکی۔ آج بیت لحم ایک تضاد ہے، ایک طرف جدید شہر کی ہلچل، دوسری طرف ایمان کا لازوال پناہ گاہ، اور بیت لحم کی پہاڑیوں کے پیچھے ہیبرون ہے، دنیا کے سب سے پرانے مسلسل آباد شہروں میں سے ایک جگہ جو مقدس، متنازع اور تاریخ سے پریشان ہے۔ اس کے دل میں مقفیلا کی غار ہے، جسے آباء و اجداد کی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی بیویوں کی تدفین کی جگہ مانا جاتا ہے۔ ابراہیمی مذاہب کے بانی شخصیات، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ مقدس زمین ہے، ان کی روحانی نسل کی ابتدا کا دروازہ ہے۔ پھر بھی مقدس سرزمین کی طرح یہ صدیوں کے تنازع اور تنازعات میں لپٹی ہے۔ غار پر اب موجودہ عمارت ہیرود نے 2000 سال سے زیادہ پہلے بنائی تھی۔ بڑی پتھر کی دیواریں سنجیدگی سے کھڑی ہیں، جو یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے دعا کے کمرے بند کرتی ہیں۔ ان حالوں میں زائرین صدیوں کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، عقیدت کی خاموشی اور تقسیم کی کشیدگی۔ کیونکہ غار 3 عظیم مذاہب کو مشترکہ آبائی ورثے میں متحد کرتی ہے، لیکن ایمان اور دعوے میں تقسیم بھی کرتی ہے۔ یہاں کون دعا کرنے کا حق رکھتا ہے، آباء و اجداد کی میراث کس کا دعویٰ ہے، یہ سوالات ہیبرون کی صدیوں کی جد و جہد کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ غار خود مزید راز میں ڈوبی ہے۔ افسانوں کے مطابق آدم اور حوا بھی یہاں آرام کرتے ہیں۔ اس جگہ کو خاندانی قبر سے انسانیت کی ابتدا تک لے جاتے ہیں۔ پھر بھی زیر زمین کمرے مہر بند ہیں، دنیا کے لیے ناقابل رسائی۔ کوئی زندہ شخص نہیں بتا سکتا کہ اندر کیا ہے، اگرچہ افسانے چمکتیوں روشنیوں، قدیم ہڈیوں یا خدا کے چھپائے خزانوں کی باتیں کرتے ہیں۔ گہرائیوں کی تلاش نایاب اور خفیہ رہی ہے۔ ہیبرون مقدس مزار اور متنازع میدان جنگ دونوں ہے، جہاں عقیدت اور تقسیم ہمیشہ جڑی رہتی ہے۔ مقفیلا کی غار زمین میں سب سے مقدس مقامات سے ایک ہے،
لیکن سب سے زیادہ متنازع بھی ہے۔ یہاں ایمان اور تنازع الگ نہیں ہو سکتے، اور اس کے قدیم پتھروں کے نیچے آباء و اجداد کی خاموشی انسانیت کے رازوں کی حفاظت کرتی رہتی ہے، جو شاید کبھی مکمل طور پر دریافت نہ ہوں۔ یقیناً مقدس سرزمین کے راز یہاں ختم نہیں ہوتے۔ مشرق کی طرف اردن وادی میں اترتے ہوئے صحرا کی ریت سے ایک اور معمہ ابھرتا ہے، پریہو، دنیا کا سب سے پرانا شہر، جسے ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ جلد ہی آپ کی طرف لایا جا سکے۔